نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بے شک تمام تر تعریفات و توصیفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اتنا خوبصورت دن عطا فرمایا کہ اس دن کے صدقے یعنی جمعۃ المبارک کے صدقے ہم اپنی بخشش کا سامان کر سکیں، اور ہم اس ذات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر سانس اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہم سورہ کہف کے متعلق کچھ پڑھتے ہیں۔ اس سورت کا نام الکہف ہے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس سورت کو الکہف ہی کہا گیا ہے۔ سورہ کہف کی ابتدا قرآن عظیم کی صفت سے کی گئی ہے کہ قرآن مجید خود مستقیم ہے اور دوسروں کو استقامت پر لانے والا ہے۔ زمین پر جو زینت اور جمال ہے اور عجیب و غریب چیزیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم اور قدرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مختلف طرح کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف کا قصہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ۔ سورہ کہف کے متعلق چند ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا، وہ بدکنے لگا۔ اس نے سلام پھیر دیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص پڑھو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی طمانینت اور رحمت کے فرشتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لی، وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھا، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر تو آپ ہر فرائیڈے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے وہ آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی سورہ کہف نہیں چھوڑیں گے۔ ہر فرائیڈے کو انشاءاللہ عز و جل اس کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔